بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس کہانی کا عنوان ہے گناہوں کی پاکٹ بک۔ بغداد شریف میں ایک بڑا ہی بدکار شخص تھا۔ اس کا یہ قاعدہ تھا کہ جو گناہ کرتا تھا اسے ایک پاکٹ بک میں لکھ لیا کرتا تھا۔ اتفاقاً ایک رات کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک نہایت خوبصورت عورت کھڑی ہے۔ اس نے پوچھا کیا کام ہے؟ بولی میرے چند یتیم بچے ہیں جنہیں 3 دن سے کھانا نہیں ملا، کچھ ان کے کھانے کو مجھے دو۔ اس نے کہا اندر آؤ تاکہ تمہیں کچھ دوں۔ عورت اندر آئی تو اس بدکار کی نیت بگڑی اور اس پر دست درازی کرنا چاہی۔ عورت نے چونک کر کہا میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ اس بدکار پر شیطان سوار تھا، وہ باز نہ آیا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ عورت نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اے ہر سختی و شدت کے کھولنے والے، تو مجھے اس شخص سے محفوظ رکھ۔ پھر اس بدکار سے کہنے لگی پہلے میری بات ذرا توجہ کے ساتھ سن لے۔ پھر اس نے عربی میں نہایت دردناک لہجے میں چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اپنی فانی اس جوانی پر نہ پھول، اے جوان تو موت کو ہرگز نہ بھول۔ جو گناہوں میں رہے ہر دم پھنسے، آخر ایک دن وہ بھی یہاں سے چل بسے۔ لے گئے ساتھ اپنے کیا بس ایک کفن، ڈر خدا سے اس کا تو باغی نہ بن۔ تو نے بھی تو ایک دن جانا ہے مر، مت ستا مرنے کو رکھ پیش نظر۔ اس کے بعد وہ زار و قطار رونے لگی اور سر اٹھا کر کہنے لگی الہی میری فریاد کو پہنچ اور اس شخص سے مجھے نجات دے۔ اس باعصمت عورت کے ان پر درد لہجہ میں پڑے ہوئے شعروں سے اس شخص کا سارا بدن لرز اٹھا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس پر عورت نے کہا میں تجھ سے خدا کی قسم دے کر کہتی ہوں کہ اب جب کہ تجھ میں اور تیرے مولا میں صلح واقع ہو گئی ہے تو بیچ والی کو یعنی مجھے نہ بھولیو۔ یہ شخص اسی حالت میں اندر گیا اور اسے کچھ دے کر کہنے لگا اے نیک بخت بی بی، یہ لے جا اور اپنے یتیم بچوں کو کھلا، مگر ان سے میرے حق میں یہ دعا کرائیو کہ میری پاکٹ بک میں جتنے گناہ لکھے ہیں وہ سب مٹ جائیں۔ یہ اس سے وعدہ کر کے اپنے گھر آئی اور جب بچوں کے آگے کھانا پکا کر رکھا تو اس شخص کے لیے دعا کی درخواست کی۔ بچوں نے کہا اے ماں، خدا کی قسم جب تک ہم اس کے لیے دعا نہ کر لیں گے کھانا نہ کھائیں گے، کیونکہ مزدور اجرت کا مستحق اسی وقت ہوتا ہے جب کام کو انجام پر پہنچا دے۔ بچوں نے دعا کی، کھانا کھایا اور اس شخص نے اپنی پاکٹ بک دیکھی تو سارے گناہ مٹ چکے تھے۔ ساری پاکٹ بک صاف و سفید تھی، کسی ایک گناہ کا بھی اس میں نشان نہ تھا۔ نزہۃ المجالس۔ سبق: خدا بڑا غفور الرحیم ہے۔ ساری عمر گناہ کر کر کے اپنا نامہ اعمال سیاہ کر لو اور اگر ایک بار بھی سچے دل سے اس سے ڈر کر رونے لگو تو یہ ندامت کے آنسو ساری عمر کے سیاہ نامہ اعمال کو دھو ڈالتے ہیں اور گناہوں کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ پاک باز اور باعصمت عورت کسی قیمت پر بھی اپنی عزت و عصمت پر دھبا نہیں آنے دیتی، اور وہ اس شعر کا مصداق ہوتی ہے کہ دل سے ہم بندے تمہارے ہو چکے، گویا ہم پیارے کے پیارے ہو چکے۔ اور آج کل کی ماڈرن عورت کے ورد زبان یہ شعر ہوتا ہے دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے۔ وہ پہلے زمانہ کی عورت تھی جو ایک مرد کے ساتھ تخلیہ میں خدا سے خود بھی ڈرنے لگی اور بدکار مرد کو بھی ڈرانے لگی، اور آج کل تو اس شعر پر عمل ہوتا ہے تیر پر تیر چلاؤ، تجھے ڈر کس کا ہے، سینہ کس کا ہے، میری جان جگر کس کا ہے۔ اس پاک باز عورت کے پیش نظر رہا تو مرنا، اور آج کل پیش نظر رہتا ہے کچھ نہ کچھ کرنا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ یتیموں کی دعا خدا تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے، کیونکہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم رہ چکے ہیں۔ محبوب کی اس ایک حالت کا جلوہ جن پر بھی پڑ جائے وہ بھی مستجاب الدعوات ہو جاتے ہیں۔ پھر حضور کی اپنی دعا کی یہ شان کیوں نہ ہو جو یوں اس کی شان بیان کی گئی ہے، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔